اگرچہ برِ صغیر میں مغل شہنشاہوں کو عیاش اور ہوس پرست حکمرانوں کے طور پر ہی پیش کیا جاتا ہے، لیکن مغلیہ تاریخ گواہ ہے کہ اس دور میں فنون لطیفہ، بالخصوص فن مصوری اور منی ایچر پینٹنگ کو بے مثال عروج ملا۔ شہنشاہ ہمایوں کے دور میں میر سید علی اور عبدالصمد نے چاول کے چھوٹے سے دانے پر چوگان یعنی پولو کا پورا میدان بنا دکھایا، جس میں تماشائیوں سمیت کھلاڑیوں اور گھوڑوں کی شبیہیں تک واضح تھیں۔ مغلوں کی تاریخ کے اوراق الٹنے کے بعد یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ مغل ہندوستانی فن مصوری کی تاریخ میں نہ صرف حسین حادثہ ہے بلکہ ایک حسین اضافہ بھی ہے۔ وہ چیزیں جو مغلوں کے ہاتھوں رواج پائیں اور ان کی سرپرستی میں آئیں، ان میں تزئین کاری اور شبیہ سازی قابل ذکر ہیں۔ مغل فن مصوری نے کئی تاریخی مراحل طے کیے اور کئی خاندانوں کے ہاتھوں ترقی کے ان مدارج کو پہنچی۔ منگولوں سے اگر فن مصوری کا آغاز ہوا تو تیموروں نے اسے اپنے خون سے سینچا اور ایران کے صفوی بادشاہوں نے اس کی ناز برداری کی۔ 14ویں صدی سے 16ویں صدی تک ایران کا فن مصوری تزئین کاری تک محدود تھا، کیونکہ درباروں میں کتابوں کے تزئین کا رواج عام تھا۔ اس دور میں ہرات اور بخارا اس کا مرکز تھے۔ عباسی خاندان کے حکمرانوں نے اس فن کو مزید آگے بڑھایا۔ شہنشاہ ظہیر الدین محمد بابر فنون لطیفہ کا بڑا دلدادہ تھا۔ شاعری، مصوری اور فلسفے میں اسے بے حد دلچسپی تھی۔ تزک بابری میں اس نے ایران کے مشہور مصور بہزاد کے قلم کی بڑی تعریف کی ہے۔ بابر کا یہ ذوق موروثی تھا۔ تیمور کی طرح وہ بھی جلال و جمال کا پرستار تھا۔ افسوس کہ زندگی کے رزم آرائیوں نے اسے مہلت نہیں دی، اور جب ماہرین فن کی سرپرستی کا وقت آیا تو اس نے صدائے اجل کو لبیک کہا۔ نصیر الدین ہمایوں بھی اپنے والد بابر کی طرح جمالیات کا دلدادہ تھا۔ ایک روز خوبصورت سی فاختہ کہیں سے آ نکلی، شہنشاہ نے دوڑ کر اسے پکڑ لیا اور مصوروں کو بلوا کر اس کی تصویر بنائی اور فاختہ کو پھر سے آزاد کر دیا۔ ایران کے دور اقامت میں ہمایوں کی کئی نامور مصوروں سے ملاقات ہوئی، جو بعد میں ان کی دعوت پر ہندوستان آئے اور یہیں سے مصوری کے ایک نئے اسکول کی ابتدا ہوئی۔ عبدالصمد نے ہندوستانی مصوروں کی مدد سے داستان امیر حمزہ کے تزئین کا کام سر انجام دیا اور بادشاہ سے نادر العصر کا خطاب حاصل کیا۔ اس میں کل ملا کر 1375 تصاویر ہیں۔ بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کے دور میں فن مصوری کی بھی تجدید ہوئی۔ ایرانی اور ہندوستانی مصوروں کی اتنی بڑی تعداد اس سے قبل کبھی کسی دربار میں اکٹھی نہیں ہوئی تھی۔ دو مختلف مزاج کے مصور جب مل بیٹھے تو ان کے قلم میں یکسانیت آئی اور اکبر کا دربار فن مصوری کا گہوارہ بن گیا۔ اکبر کے عہد کی معروف کتاب آئین اکبری میں اس کا مفصل ذکر ہے۔ اکبر نے درباری مصوروں کو اپنے دادا کی کتاب بابر نامہ کی تزئین کا کام سپرد کیا اور تزئین کاری کو فروغ دیا۔ رزم نامہ، تیمور نامہ، خمسہ نظامی اور بہارستان کی تزئین کاری اکبری عہد کا انمول خزانہ ہے۔ اسی طرح دکن میں مصوری کے ایک نئے اسکول کی ابتدا ہوئی اور فن مصوری دربار سے نکل کر عوام تک پہنچا۔ دکن کے علاوہ مصوروں کے کئی کنبے مختلف سمتوں میں نکل پڑے، جن میں سے کچھ اودھ کے دربار میں آ گئے، کچھ پٹنہ چلے گئے اور کچھ اورنگ آباد اور حیدرآباد چلے گئے۔ مغلوں کے زوال کے ساتھ مغربی فن مصوری کا عروج ہونے لگا۔ در حقیقت مغل فن مصوری کی کہانی ہندوستانی تاریخ سے کم دلچسپ نہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔